السورة المباركة الفاتحة. بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وجعلنا من المتمسكين بولاية الزهراء سلام الله عليها. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله عليه یا رسول اللہ وعلی اہل بیتک الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بنتک فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ سلامہ علیہا، وعلی الائمة الہداة المہدیین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله، من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الله. وبعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صلوات. سلسلے ایام فاطمیہ کی مجالس کی یہ آخری مجلس ہے، اور امید ہے کہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جائے، تاکہ اس مقدرہ کی شخصیت سے آپ کو کچھ واقفیت ہوتی جائے. کم سے کم اتنی واقفیت تو ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ اپنا مذہب کس سے حاصل کر رہے ہیں. صلوات بھیجو محمد وعلیہ. اس لیے آج کی مجلس میں میرا موضوع یہ ہے کہ ہم مذہب کس سے لے رہے ہیں. کیا پروردگار عالم نے اس کے لیے کوئی قانون لائن معین کی ہے یا نہیں کہ آپ مذہب کس سے لیں یا جس سے چاہیں لے لیں؟ تو اس سلسلے میں سورہ حجرات کی آیت ہے. حجرات جمع ہے حجرے کی، حجرات جمع ہے حجرے کی. اس حجرے میں، جس حجرے میں پیغمبر اسلام ہیں، وہاں تک اگر کلمہ گو جائے تو اس کے لیے کوئی لائن ہے یا نہیں؟ یا ہم جیسے چاہیں جس کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی میں ویسے ہی چلے جائیں؟ تو اس کی ایک آیت ہے جو میں نے مقدمے میں تلاوت کی ہے: ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق کوئی خبر لائے،
تو کیا وہ آئین قدرت کے اعتبار سے قابل بھروسہ ہے یا نہیں؟ قانون الہی کے حساب سے کوئی فاسق کوئی خبر دے، مثلا خبر دے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، اور وہ فاسق ہو، تو کیا اس کی یہ کہنے سے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے اس کو ہم مان لیں بغیر تحقیق و بغیر تصدیق کے؟ تو قرآن کہتا ہے، ایک صلوات بھیجیے اور محمد وعلی محمد، ہم کسی سے عناد نہیں کرتے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن نے جو لائن دی ہے کہ آپ مذہب کس سے اختیار کریں، آپ حدیث کس کی سنیں، وہ قرآن کے آئینے میں ہم عرض کر رہے ہیں۔ لائن پر مجلس جا رہی ہے، اس لیے میں قرآن ڈائریکٹ لایا ہوں آپ کے سامنے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد۔ آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہ آیت نمبر 6 ہے، غالباً 6 یا 7 ہے، بہرحال۔ اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، خطاب مومنین سے ہے۔ مومنین کی یہ ذمہ داری ہے، اگر فاسق خبر بیان کرے تو اسے تسلیم نہ کرو، فتبینوا، تحقیق کرو کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔ اور اگر آپ نے بغیر تحقیق کے اس سے مان لیا اور اس پر عمل کیا تو آگے میں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ اس پر عمل نہ کیے ہوتے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہی نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اسی طریقے سے ہم عرض کر رہے ہیں، کچھ وہ مخدرات ہیں جن کی عصمت اور طہارت کی دلیل آیات الہی ہیں، ہم ان سے اسلام حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان مخدرات سے اسلام حاصل کرتے ہیں جن کے لیے قدرت نے حکم دیا ہے کہ توبہ کریں۔ تو ہم جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے توبہ کریں، ان سے اسلام حاصل کریں، یہ اچھا ہے؟ یا وہ اچھا ہے کہ جن کی طہارت کی قدرت نے سند دی ہے، ان سے اسلام حاصل کریں؟ تو عزیزان گرامی، فضائل وغیرہ کی مجلسیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں کلامی گفتگو کے اعتبار سے، منطقی اور لاجک کے اعتبار سے آج گفتگو کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد، تاکہ کسی کو برا بھی نہ لگے اور حق بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو سورہ حجرات یہاں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس پر میں تبصرہ، چھوٹا چھوٹا سا تبصرہ کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ۔ ایمان لانے والوں، اللہ اور رسول پر سبقت نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول سے آگے بڑھتا ہے اور اللہ سے آگے بڑھتا ہے، اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ بہترین سننے والا ہے اور بہترین علم والا ہے۔ یہ آداب ہیں حجرات کے، رسول اللہ کے حجرے تک پہنچنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔
ایمان لانے والوں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ جو مومن ہوگا اس کی پہچان یہ ہے کہ رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرے گا۔ بلند کرے گا تو نتیجہ ہے کہ مومن نہیں ہے، اور مومن نہیں ہے تو نتیجہ یہ کہ فاسق ہے۔ صلوات حضرت محمد و آل محمد۔ نتیجے پر آپ جائیے گا، مومن نہیں تو فاسق ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ تمام فقہا کا مسلم فیصلہ ہے کہ حکم نبی کو جو نہ مانے وہ فاسق ہے۔ حکم نبی کو جو نہ مانے وہ فاسق ہے، حکم خدا کو جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اب یہ نہ سوچئے گا، بہت سے لوگ سوچتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، بہت نمازیں پڑھ لیا ہے، بیٹی کی شادی میں ایک گانا ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ہاں؟ کیا حرج ہے؟ ارے بھائی، کیا اللہ اتنا بھی نہیں برداشت کرے گا؟ ہم اس کی تو زندگی بھر عبادت کرتے ہیں، آج ایک گانا ہو جائے تو آپ نے تو شیطان سے زیادہ عبادت نہیں کی ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں ان ابلیس عبد اللہ صلوات حضرت محمد علیہ وسلم۔ 30,000 سنہ، 30,000 سال تک عبادت کی، اور مقرب بارگاہ الہی بنا، 30 سال تک عبادت کی۔ ایک معمولی سی نافرمانی کی، 30 سال کی عبادت پر پانی پھر گیا۔ وہ 30 سال کی عبادت کرتا ہے، اور ایک بات اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اپنی روح اس کے حوالے کر دوں تو تم سب سجدے میں جھک جانا۔ فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس، تمام ملائکہ سجدے میں جھک گئے بجز ابلیس کے۔ 30,000 سال تک عبادت کی، ایک حکم خدا کی نافرمانی کی۔ فَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَيْهِ، اس نافرمانی پر اللہ نے اسے ملعون قرار دے دیا۔ ایک نافرمانی تھی، 30,000 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ اب یہ نہ سوچئے گا کہ پیغمبر کی تو ہر بات مانتے تھے، ایک نہ مانی تو کیا ہوا؟ صلوات حضرت محمد و آل محمد۔ ارے شیطان تو 30,000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، ایک نہیں مانا، مردود بارگاہ الہی ہوا اور کافر ہو گیا۔ تو اگر زندگی بھر رسول کی بات مانتے رہے، ایک نہیں مانی، تو دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ صلوات حضرت محمد و آل محمد۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب پیغمبر کے پاس پہنچتا ہے حجر رسول میں، تو رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرتا۔ کسی نے بلند کیا ہے؟ اب آپ تلاش کیجئے، پالنے والے کسی نے تو بلند نہیں کیا، پھر تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟
اس کا مطلب ہے کسی نے بلند کیا ہے تبھی اللہ درد دل کر رہا ہے۔ صلوات بھیا محمد و آل محمد۔ تو اپنی آواز کو مومن نبی کی آواز پر بلند نہیں کرتا ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو۔ اس میں بھی لطیف اشارہ ہے کہ نبی کا مقام تم جیسا نہیں ہے، تم نبی کو اپنا بھائی نہ سمجھو کہ جیسے ہم بھائیوں کو پکار لیتے ہیں ویسے نبی کو پکار لیں۔ نبی کو اس طریقے سے نہ آواز دے کے پکارو کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تحبط اعمالکم، آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں سب پر پانی پھر جائے گا۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ اس پر تبصرہ کیجئے کہ یہ جو ہے امامیہ حدیث ہے، زیدی حدیث ہے اور کیا نہیں، یہ قرآن کریم ہے۔ تمہارے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تم سمجھ بھی نہ پاؤ گے۔ تو ایک ادب یہ ہوا، تیسرا ادب کیا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ جو لوگ اپنی آواز کو رسول اللہ کے مقابل کم رکھتے ہیں، اپنی آواز کو دبائے رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے رکھا ہے کہ یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بارگاہ الہی کی طرف سے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ ان الذین ینادوک من وراء الحجرات، یہ آیا حجرات، سورہ حجرات کا لفظ یہاں آیا، اسی لیے اس کو سورہ حجرات کہتے ہیں۔ ان الذین ینادوک، جو لوگ دیوار کے پیچھے سے تم کو آواز دیتے ہیں، نبی کے دروازے پہ پہنچے ہیں، وہیں سے اے نبی، یہ کیا ہے؟ یہ بد ادبی نہیں، بے ادبی نہیں ہے۔ ان الذین ینادوک، جو لوگ کمرے کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں، ان کی اکثریت یہ ہے کہ یہ عقل رکھتے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کے کمرے کی دیوار سے پکارنے والے ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اب اگر کسی نے پکارا یہ رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ صلوات بھیا محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب اس کو آداب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ تمیز کسے نہیں ہوتی؟ جو عقل نہ رکھتا ہو، کلیئر بات ہے۔ وَلَا أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اب یہ جو شخص گیا ہے نبی کو پکار رہا ہے، یا نبی صبح کا وقت ہو گیا ہے تاریخ میں یا نہیں؟ تو پیغمبر اللہ کہہ رہا ہے ان الذین لو انہم صبروا، وہاں پہنچ کے یہ اگر تھوڑا صبر کرتے اور نبی کو اس لہجے سے نہ پکارتے
حتیٰ تخرج علیہم لکان خیر لہم، یہاں تک کہ نبی خود نکل کے آتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، اس کے کہ وہ دیوار سے نبی کو پکاریں۔ اب اس کے بعد آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق نہ کرو، اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے اسے مانو نہیں۔ اگر بغیر تحقیق کے مان لیا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو اگر اس پر عمل درآمد کیا تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ پیغمبر نے کہا نہیں تھا یا یہ خبر صحیح نہیں تھی تو تم کو تو پشیمانی ہوگی۔ سلوات بھیجیے۔ ایک اور سلوات بھیجتے ہیں۔ اسی میں ایک فیصلہ بھی ہو رہا ہے جنگ صفین کا، اسی میں جنگ صفین کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں اختلاف کریں تو تمہارا فریضہ ہے کہ دونوں کے درمیان مصالحت قائم کرو، اور یہی کام مولا کائنات نے انجام دیا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ جنگ جمل میں دو گروہ تھے اور دونوں گروہ کلمہ گو تھا، آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ یا صفین کی جنگ میں دو گروہ تھے، دونوں گروہ کلمہ گو تھے، تو اس میں مومن کا فریضہ کیا ہونا چاہیے؟ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ دو مومن آپس میں لڑ رہے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان دونوں کے درمیان اصلاح کیجیے۔ اسی لیے امیر المومنین نے پہلے اپنے اصحاب کو مصالحت کے لیے بھیجا، اور جب مصالحت کے لیے بھیجا تو قرآن لے کر گئے ہیں۔ مشاورت جب اتمام حجت کیا ہے تو امیر المومنین کا کیا قدم ہونا چاہیے؟ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ دو گروہ مومنین کے آپس میں لڑ رہے ہوں، قتال کر رہے ہوں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان اصلاح کیجیے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، اگر اصلاح کو وہ تسلیم نہ کریں، وہ بغاوت پر آمادہ ہوں، لفظ بغاوت ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پر بغاوت کرے تو جو باغی ہے اس کے ساتھ قتال کرو۔ توجہ ہے؟ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ ارباب حل و عقد نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں تو جب امیر المومنین کی بیعت ہو چکی، خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد، تو اکثریت نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ اب کچھ لوگ امیر المومنین کی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، تو اس سے امیر المومنین جو جنگ کرنا ہے یہ حکم خدا کے منافی ہے یا مشیت الہی کے تابع ہے؟
یہ حجرات کی آیتیں ہیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، مصالحہ کرنے گئے ہیں، ایک گروہ مصالحہ کرنا چاہتا ہے، دوسرا بغاوت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر ان سے جنگ کرو جو بغاوت کر رہا، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ سب امر الہی پر مجتمع ہو جائیں۔ تو اس وقت تک جنگ کرو جب تک وہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو نہ ہو۔ صلوات بجائے محمد و آل محمد۔ فَإِن فَاءَتْ فَصْلُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ سرنگو ہو جائیں تو ان کے درمیان عدل سے انصاف کرو۔ اب وہ سرنگو ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تو ہم سے لڑ رہے تھے لہذا ان کو مارو اور مارو، نہیں، اگر وہ سرنگو ہو جائے تو دونوں کے درمیان عدل سے کام کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس بھائیوں کے درمیان مصالحت پیدا کیجیے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر اللہ رحم نازل فرمائے۔ صلوات بجائے محمد علیہ وسلم۔ تو یہاں سے ہمیں یہ لائن ملی سورہ حجرات سے کہ ہم فاسق کی بات نہیں مانیں گے۔ فاسق اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ حدیثیں قابل قبول ہیں کہ جس کا بیان کرنے والا مومن ہو اور عادل ہو، مومن ہو اور عادل ہو۔ اس میزان پر جب ہم چلتے ہیں اس لیے ہم ایسی ذوات مقدسہ کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جو ایمان سے بلند ہے، عصمت کے درجے پر فائز ہے، عصمت کے درجے پر فائز ہیں۔ لہذا ہم عام خبروں کو بھی فاسق سے لینا پسند نہیں کرتے۔ عام خبروں کو جن کا تعلق حیات دنیا سے ہے، تو جن خبروں کا تعلق حیات آخرت سے ہو اسے کیسے عام لوگوں سے لیں گے؟ لہذا جو آخرت کا مسئلہ ہے بلکہ دنیا کے مسئلے میں بھی ہم متعبد ہیں کہ فاسق سے نہ لیں، فاسق کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، جو قول رسول کو رد کرے وہ فاسق ہے یا نہیں؟ تو قول رسول کی تردید کرنے والا فقہی اعتبار سے فاسق ہے۔ جب رسول حکم دے رہے ہوں، حکم کی مخالفت کرنے کو کہتے ہیں فسق، حکم کی مخالفت کرنے کو کہتے ہیں فسق۔ اب رسول اللہ نے حکم دیا
ائتونی بکتاب و قلم، پیغمبر نے حکم دیا کہ کاغذ و قلم لاؤ تاکہ میں ایک نوشتہ لکھ دوں کہ جس سے تمہاری زندگی میں گمراہی نہ آئے۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ہم کو ضرورت نہیں ہے آپ کی تحریر کی، ہماری یہاں قرآن ہے، یہ کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ تو رسول ایک حکم دے رہے ہیں، یہ شخص حکم رسول کو ٹھکرا رہا ہے۔ اور جتنے لوگ ان کے شریک ہیں اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اصحاب رسول دو گروہ میں بڑھ گئے۔ ایک گروہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ساتھ ہو گیا، اور ایک گروہ اس قائل کے ساتھ ہو گیا جس نے کہا حسبنا کتاب اللہ۔ اس کے بعد نہ حضرت علی نے اصرار کیا نہ پیغمبر نے اصرار کیا۔ علی علیہ السلام کو تو اصرار کرنا چاہیے تھا، ہم قلم کاغذ لاتے ہیں آپ لکھ دیجئے۔ نہیں، کہیں نہیں ملتا کہ علی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہم قلم کاغذ لائیں۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کم سے کم رسول اللہ لکھ دیتے، ہم لوگوں کے لیے سند تو ہوتی، مگر رسول اللہ نے نہیں لکھا۔ بعد میں کیوں نہیں لکھا؟ لکھ دیتے، جناب سیدہ کے گھر لکھ دے دیتے، جیسے مصحف فاطمہ تھا ویسے ہی اس کو بھی مصحف فاطمہ میں لکھ کر دے دیتے جو کہنا چاہتے تھے، مگر نہیں۔ کیوں؟ اس نقطے کی طرف علامہ شرف الدین موسوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو ان کی کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ دین حق کے نام سے ہوا ہے۔ اس میں سوال کیا شیخ سلیم بصری نے یا بصری نے، جو جامعہ ازہر یونیورسٹی کے چانسلر ہیں، بہت بڑے، انہی سے مکاتبہ ہوا تھا آیت اللہ شرف الدین موسوی سے۔ تو انہوں نے کہا آغا شرف الدین موسوی، تو ایک گروہ مخالف ہو گیا تھا تو رسول اللہ دوسرے گروہ کو لکھ کے دے دیتے، ان کو کیوں نہیں لکھ کے دیا؟ کہا اگر رسول اللہ ان کو لکھ کر دے دیتے تو یہ پوری وہ گروہ کی جو حسبنا کے ساتھ تھا یہ پوری طاقت لگا دیتا اس بات پر کہ نبی پاگل ہو گیا تھا، اور آج تک وہ پاگل کہتے نبی کو۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ امت کو اس چیز سے بچا لیا رسول اللہ نے، صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ یہ باتیں میں کہہ چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں۔ اور ازواج رسول بھی دو گروہ میں بٹی ہوئی تھی، جیسے اصحاب دو گروہ میں تھے ویسے ازواج رسول بھی دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک گروہ کی قیادت ام سلمہ فرماتی تھی،
اس کی تفسیر میں جائیے گا تو واقع جنگ جمل پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اور ایک گروہ کی قیادت جو نبی کی مخالفت میں ہوتی تھی، وہ کون کرتی وہ آپ جانتے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں، حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کریم ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی، سورہ تحریم پہلی آیت، لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے حبیب، اے نبی، کیوں تم حرام قرار دیتے ہو اپنے نفس پر اس چیز کو جس کو میں نے حلال قرار دیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، کیا تم اپنی بیگمات کے مزاج کی اتباع کرتے ہو؟ ذرا ہاں دیکھیے، غفور رحیم پروردگار عالم ہے۔ تو یہاں دو بات ہو گئی نا، ایک تو یہ ہوا کہ آپ ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا تم اپنے لیے حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ کیا پیغمبر نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے؟ نہیں، بازی النظر میں تو یہی آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک ہے حکم الہی یہ کرو، اگر نہ کریں تو حکم خدا کی مخالفت ہوگی۔ اگر اللہ یہ کہے کہ قربانی میں گائے کی قربانی دینا واجب ہے، اور اگر کوئی قانون حکومت یہ بناتی ہو کہ آپ گائے کا ذبیحہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے کہ ہم کو قانون نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں، تب تو آپ احتجاج کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے یہ کہاں کہا ہے کہ آپ پر واجب ہے گائے کی قربانی دینا؟ گائے کی قربانی دینا واجب نہیں ہے۔ اولاً تو قربانی دینا کس پر واجب ہے یہ موضوع بحث ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے کسی پر قربانی واجب نہیں ہے، کسی پر نہیں ہے۔ یہ تو جو مکہ میں جاتے ہیں حج کے احرام باندھ کر ان پر قربانی واجب، آپ پر واجب نہیں ہے، آپ پر مستحب ہے، اور مستحب ہے تو گائے پر نہیں ہے۔ کسی بھی جانور، بھیڑ بکری بھینس گائے بیل، کسی بھی جانور پر آپ اونٹ پر قربانی کر دی تو کافی ہے، مختص نہیں کیا ہے اس کو، اس لیے آپ بکری کی قربانی دے سکتے ہیں، آپ کیا احتجاج کیجیے گا؟ تو قربانی کس جانور کی دینا آپ کے اختیار میں رکھا ہے اللہ نے معین نہیں کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مباحات شرعیہ۔ اللہ نے نبی کے لیے جائز قرار دیا ہے، ہمارے لیے بھی، کہ آپ شہد کھا سکتے ہیں۔ شہد کھانا اللہ نے واجب قرار نہیں دیا ہے۔ اللہ نے شہد کھانا، اللہ نے بریانی کھانا واجب قرار نہیں دیا ہے کہ آپ شادی میں بریانی ہی پکائیں۔ ولیمہ مستحب ہے، وہ بھی واجب نہیں ہے۔ باراتیوں کو کھانا کھلانا
مستحب بھی نہیں ہے۔ اسلام میں ولیمہ مستحب ہے۔ رسول اللہ نے فاطمہ کی شادی میں باراتیوں کو کھانا نہیں کھلایا، حضرت علی نے کھلایا تھا۔ سرور بھی اور محمد والے محمد۔ جس کو دعوت ولیمہ کہتے ہیں، دعوت ولیمہ لڑکے پر ہے، لڑکیوں پر نہیں ہے۔ لڑکیاں رحمت ہوتی ہیں، زحمت نہیں ہوتی۔ سرور بھی اور محمد والے محمد۔ تو شہد کھانا آپ کے اختیار میں، ہماری طرف سے جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہے کھائیں، دل چاہے نہ کھائیں۔ تو اللہ نے کہا تھا آپ کا دل چاہے کھائیں، دل چاہے نہ کھائیں۔ نبی نے بیگم کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا۔ ہم نہیں کھائیں گے جب تک بیگم ناراض ہے۔ سرور بھیجر محمد والے محمد۔ جھگڑا جو گھر میں پیدا ہوا تھا تو نبی نے سوچا کہ اگر بیگم اس طریقے سے جھگڑے کو اور آگے نہیں بڑھائیں گی تو ہم. یہ بات کر دیتے ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے. سلوات بھیجر محمد والے. اللہ نے شہد کو آپ کی تفسیر میں شہد ہی آئے سے میں اسی کی مثال دے رہا ہوں, جائز قرار دیا ہے. آپ بیگم کی رضا کے لیے شہد کھانا آپ نے چھوڑ دیا ہے. آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. یہ بھی روایت ملتا ہے رسول اللہ نے اس بیگم کو خوش کرنے کے لیے قسم کھا دی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا آج سے. تو اللہ کہتا ہے آپ گھبرائیے نہیں. سلوات بھیجر محمد والے. آپ نے قسم کھائی ہے تو قسم سے نکلنے کا طریقہ ہم نے بتایا ہے. کیا طریقہ ہے قسم سے نکلنے کا؟ کہ قسم سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا کفارہ دے دو, قسم سے نکل جاؤ گے, قسم ٹوٹ جائے گی, پھر آپ شہد کھائیے. یہیں پر آیا ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ تم اپنی قسم سے نکل سکتے ہو. جو چیز کو حرام قرار دیا اس کو حلال کر سکتے ہو, تو آپ ایسا کر لیجئے. اب وہ کیا بات تھی؟ سلوات بھیجر محمد والے. یہاں پر دو تفسیر ہے. ایک تفسیر ابنائے عامہ کی ہے. مفسرین ابنائے عامہ, سمجھ رہے نا میری اصطلاح ہے سلوات بھیجر محمد والے. ایک مفسرین ارباب امامیہ, علماء امامیہ کی تفسیر ہے. دو تفسیر ہے. کون سی تفسیر پر بحث کریں آپ کے سامنے؟ ہاں آپ لوگ بول نہیں رہے ہیں. ہاں, کیونکہ ارباب امامیہ کی حدیثیں معصوم سے ماخوذ ہیں, وہ فاسق نہیں ہیں. اور جمہور کی حدیثیں ان سے ماخوذ ہیں جن کی فسق کی گفتگو ہو رہی ہے. صلوات بھیجر محمد والے محمد. تو آئے افک کہتے ہیں نا, تہمت لگائی گئی تھی, اس کی برات اللہ کی طرف سے آئی کہ وہ بری ہیں اس تہمت سے. ان کے لیے جن کے لیے اللہ توبہ کا حکم دے رہا ہے, ان کی برات کی یہ آیت دلیل نہیں ہے. واقعہ یہ ہوا تھا, ایک بیگم اپنے میکے چلی گئی. ان کے کمرے میں رسول اللہ نے ایک دن دوسری بیگم کے ساتھ گزارا.
ماریہ قبطیہ، اور ماریہ قبطیہ صاحب ولد تھیں، صاحب اولاد تھیں۔ ان کے فرزند جو رسول اللہ سے متولد ہوئے تھے ان کا نام تھا ابراہیم، اور جو بیگم اپنے میکے گئی تھی وہ بانجھ تھیں، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ دیکھیے اتنا ظلم سیدہ کے ساتھ ہوا ہے، جبکہ نہ ام المومنین عائشہ کی کوئی اولاد تھی، نہ ام المومنین حفصہ کی کوئی اولاد تھی۔ ان کی اولاد ہوتی تو کیا قیامت ہوتی۔ اگر رسول اللہ کی سر سے ان کے اولاد ہوتی تو کتنا ظلم ہوتا۔ اولاد نہیں تھی تو اتنا ظلم ہوا۔ اگر اولاد ہوتی تو یہیں سے پتہ چلتا ہے ان کے والد نے رسول اللہ سے خواہش کی کہ میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں لیجئے، یہ تاریخ میں آیا ہے۔ رسول اللہ نے خواہش نہیں کی تھی، حضرت ابو بکر کی خواہش پر ان کا عقد ہوا رسول اللہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ در پردہ کوئی نظریہ ہے، در پردہ یہ نظریہ ہے کہ ان سے اولاد ہوگی تو حکومت رسول بنائیں گے تو اس کا وارث میرا نواسا ہوگا۔ صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم۔ ایک مدت تک جب کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم اپنی لڑکی پیش کرو کہ شاید وہاں ہو جائے۔ تو نہ یہاں اولاد ہوئی نہ وہاں اولاد ہوئی، اور جو مصر سے کنیز بن کر آئی تھی رسول اللہ کے حریم میں، وہاں اولاد ہوئی تو ان کو جلن ہوئی۔ صلوات بھیجو محمد والوں۔ پورا مسئلہ یہی ہے۔ لہذا جب وہ آئی اور دیکھا کہ میرے کمرے میں ماریہ قبطیہ کے ساتھ رسول اللہ ہیں، تیور چڑھ گئے۔ یا رسول اللہ، میرے بستر پر، میری چارپائی پر، میرے کمرے میں یہ ماریہ کیسے آئیں؟ یہ قرآن کریم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ صلوات بھیجو محمد والوں۔ جب تیور بہت چڑھ گیا تو قرآن کہہ رہا ہے اِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، پیغمبر نے اپنی بعض بیگمات میں سے ایک بیگم کے پاس ایک سر کی بات کہی کہ تم اتنا چلاؤ نہیں میرے خلاف، میں ایک سر اور راز کی بات کہتا ہوں، تم اگر وعدہ کرو کہ کسی سے نہیں کہو گی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بات ام المومنین جناب حفصہ سے یہ بات کہی۔ کہا کسی سے نہ کہنا۔ کہا یا رسول اللہ بتائیے راز کی کیا بات ہے؟
فلما نبأت به وأظهره الله عليهم عرف بعضه وأعرض عن بعضه. نبی نے ایک راز کی بات بتائی، اس راز کی بات میں سے کچھ باتیں بتائیں، کچھ پیغمبر نے نہیں بتائی. وہ راز کی بات کیا ہے؟ کہا کہ راز کی بات یہ ہے میرے بعد حالات ایسے بدلیں گے کہ ابو بکر خلیفۃ المسلمین بنیں گے. پیغمبر پہلے سے خبر کر گئے تھے. اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی راز ہے. کہیے تو میں راز بتا دوں. صلی اللہ علیہ محمد علیہ. وہ راز کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان کو بتا کے گئے اور انہوں نے اپنے باپ کو بتایا کہ نبی تو بتا گئے خلافت مجھے ملے گی، تو پھر اتنی سازش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ کچھ آدمی کرائے کے بلائے جائیں آج اصطلاح میں، اور ان کو بلا کے نبی کو وہ چیز پلائی جائے کہ جس سے نبی اس دنیا سے چلے جائیں، ہے نا؟ تو یہ سب سازشیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبی نے جو بات کہی تھی اس پر یقین نہیں تھا. نبی نے کہا ہے ہمیں ملے گی تو پھر کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں، انتظار کرتے، وہ خود بخود آتی تھی کہ نبی نے کہا ہے. صلی اللہ علیہ محمد نبی نے وعدہ دیا کہ یہ راز کسی سے نہ کہنا. انہوں نے اپنی سہیلی سے کہہ دیا. کہہ دیا کہ نبی نے یہ کہا ہے بشارت ہے تمہارے باپ خلیفہ بنیں گے اور اس کے بعد میرے باپ بنیں گے. دونوں باتیں کہی ہیں نبی نے. تو خوش ہو جاؤ. اور ان کو جب پتہ چلا تو رسول اللہ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بات کہی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا کہ اے عائشہ تم کو یہ خبر کہاں سے ملی؟ میں نے یہ راز کی بات کہی ہے. انہوں نے پوچھا آپ نے یہ کیسے کہا کہ مجھے خبر ہو گئی ہے؟ مجھے خبر ہو گئی یہ کس نے آپ کو بتایا؟ کہا نبأنی العلیم الخبیر، پروردگار عالم نے مجھے خبر دی ہے کہ ہم نے جو راز کی بات تمہاری سہیلی سے کہا تھا وہ سہیلی نے دغا دی ہے. صلوات علی محمد اب آئیے آیت آتی ہے اسی سلسلے کے. قال نبأنی العلیم الخبیر، سب سے بہترین جاننے والے نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ راز کو فاش کر دیا. اب اللہ کہتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. دونوں کو خطاب کیا ہے کہ تم دونوں بارگاہ الہی میں توبہ کرو اس سے کہ تمہارے دل نبی کے حساب سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں. تمہارے دل سے تو حکم خدا آیا کہ تم دونوں توبہ کرو. اور بڑا شدید لہجہ ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا.
اور اگر تم دونوں اپنی روش پر قائم رہیں اور توبہ نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ رسول اللہ کا مولا ہے۔ فإن اللہ ہوا مولا، وہ رسول اللہ کا مولا ہے۔ وہ جبریل وہ صالح المؤمنین، اور جبریل اور صالح المؤمنین والملائکہ بعد ذلک ظہیرا۔ جبریل صالح المؤمنین سے مراد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور سارے ملائکہ اس واقعے کے بعد رسول اللہ کے مددگار ہوں گے۔ صلوات بھیجا محمد اس میں ایک بات تو طے ہو گئی نا، قرآنی حوالے سے ایک بات طے ہو گئی، ان دونوں بیگمات کے لیے اللہ نے حکم دیا توبہ کرے۔ توبہ کرنے کا حکم ثابت ہے، توبہ کیا یا نہیں کیا یہ ثابت نہیں۔ صلوات بھیجا محمد وآل محمد۔ ہم اللہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ دونوں توبہ کریں، آپ دفاع کرنے والے ہیں ان دونوں سے، تو آپ ثابت کیجئے توبہ کیا۔ صلوات بھیجا محمد وآل محمد۔ یہ ہے میرے پاس ہے۔ اگر توبہ کیا ہوتا تو جنگ جمل نہ ہوتی۔ جنگ جمل دلیل ہے کہ توبہ نہیں کیا۔ صلوات بھیجا محمد وآل محمد۔ جب توبہ نہیں کیا تو یہ مومنات میں سے ہوں گی یا فاسقات میں سے ہوں گی؟ جب مومنات میں سے نہیں ہے تو ان کی حدیثیں کیسے دی جاتی ہے؟ صلوات بھیجا محمد وآل محمد۔ ایک اور درود بھیجیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان کو کچھ نہ کہو۔ ہم کچھ نہیں کہیں گے، خدا شاہد ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ انہوں نے توبہ کیا ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ بلغ رسول میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ وہی جو کافی ہے وہی کافی بات ہم کرنا ہے۔ اب یہ تصور کرنا کہ یہ حریم رسول ہیں، یہ جو کریں کچھ نہ کہو، یہ ہمارے لا میں نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کریں کچھ نہ کہو، یہ ہماری لا میں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ جو انبیاء کو بھی پھٹکارتا ہے یا نہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اسی سورہ تحریم میں دو مثالیں اللہ نے پیش کی ہیں۔ دو مثالیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں تو میں مصائب پر آ جاؤں۔ صلوات بھیجو محمد وعلی محمد۔
سورہ تحریم کی آخری آیات میں 2 آیت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ سربات بھیجر محمد والا۔ یہ دفع دخل مقدر ہے، یعنی ایک کوشچن ذہن میں ابھرتا ہے، اس کوشچن کا آنسر اللہ دے رہا ہے۔ قبل سے کہ آپ اللہ سے سوال کریں، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر، یعنی جو پوشیدہ سوال ہے اس کو دور کرنا ہے۔ دفع دخل مقدر، جو مقدر میں سوال پوشیدہ ہے اس کا جواب ہے یہاں۔ سوال یہ ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ زندگی گزارتی ہو، کیا اس سے امکان ہے کہ اس سے خطا سرزد ہو اور اللہ اس کو کہے کہ تم توبہ کرو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے 2 مثالیں دی ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے ان لوگوں کی جو کافر ہو گئے۔ ایک امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، جناب نوح کی بیگم کافرہ تھیں، نوح نبی تھے۔ جناب لوط کی بیگم کافرہ تھیں، لوط نبی تھے۔ تو اللہ 2 کافرات کی مثال پیش کرتا ہے جن کے شوہر مومن تھے، مومن سے زیادہ کامل نبی تھے۔ یہ دونوں عورتیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں زوجات تھیں ہمارے 2 صالح بندوں کی، جناب نوح اور جناب لوط کی۔ فخانتاہما، ان دونوں نے ان دونوں نبیوں کی مخالفت کی۔ یہاں خیانت سے مراد وہ خیانت نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، یہاں خیانت سے مراد پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ ہمارے یہاں یہ مسلمات میں سے یہ بھی ذہن میں رکھیے، بعض لوگ غلط بیانی سے کام لے لیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس پر جب سوال پیدا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہ بعض پیغمبروں کی بیگمات فاحشہ تھیں، یہ غلط ہے۔ مسلمات تشیع کے عقائد میں سے ہے کہ نبی کی بیگم نبی کی مخالف ہو سکتی ہے، فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے فاحشہ ہوگی ویسے نبی پر لازم ہوگا اس سے الگ ہونا، اس سے الگ ہونا لازم ہے۔ تو جو نبی کی بیگمات کی طرف فحش نسبت دیتے ہیں یہ غلط ہے، یہ عقیدہ تشیع کے خلاف ہے۔ مخالفت الگ ہے، فاحشہ ہونا الگ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ تو نبی نوح کی بیگم فاحشہ نہیں تھی، لوط کی بیگم فاحشہ نہیں تھی، حکم نبوت کی مخالفت پر تلی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر خیانت سے مراد نبوت کے احکام کو نہ ماننا۔ ان دونوں نے نبیوں کے احکام کو نہیں مانا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو عذاب الہی سے کوئی چیز بچا نہیں سکی، یہاں تک کہ ان دونوں کو حکم ہوا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ یہ کہاں زندگی گزار رہی ہیں؟
ذرا سوچے کس فضا میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ جناب نوح کے گھر میں زندگی گزر رہی جو فضائے ایمان ہے، فضائے کفر نہیں ہے، فضائے ایمان میں ہے، محیط اسلام میں ہے، محیط ایمان میں ہے۔ زوج لوط کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ جناب لوط کے گھر میں جو مرکز ایمان ہے، محیط اسلام ہے۔ تو یہ محیط اسلام میں رہ کر، فضائے ایمان میں رہ کر ایمان کی مخالفت کر رہی ہیں، تو وہ کیسے بچ سکتی ہیں؟ ہے نا؟ یہ ایک مثال دیا ہے نا، ایک مثال اور، نتیجہ بعد میں آئے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانتين۔ دو عورتوں کی پھر مثال اللہ دے رہا ہے۔ اللہ دو ایمان لانے والوں کی مثال دے رہا ہے۔ کیا؟ ایک امرأۃ فرعون، فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیگم جناب آسیہ۔ اذ قالت، جب آسیہ نے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، پالنے والے تیرے نزدیک جنت میں میرے لیے گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور فرعون کے عمل سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالمین کے ظلم سے نجات دے۔ یہ کہاں زندگی گزار رہی ہیں؟ جناب نوح کی زوجہ محیط ایمان میں زندگی گزار رہی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ آسیہ کہاں زندگی گزار رہی ہیں؟ محیط کفر میں۔ محیط کفر میں وہ کافر جو اپنے کو خدا کہتا تھا، اور اس نے پوری کوشش کی کہ جناب آسیہ سے بھی کہلوائے، اور جناب آسیہ نے کبھی نہیں کہا، یہاں تک کہ ان کو شلاق لگائے گئے۔ بڑی مصیبتیں ان کو دی گئیں۔ ان مصیبتوں کو جھیلتے جھیلتے آخر میں انہوں نے دعا کی رب نجنی من فرعون وعملہ۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو ایک مثال وہ ہے اس کافرہ عورت کی ہے جو نبی کے دربار میں زندگی گزار رہی ہے، اور ایک مثال ہے اس مومنہ عورت کی جو کفر کے دربار میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو جو کفر کے محیط میں رہ کر اپنے اسلام کو بچا لے وہ قابل تعریف ہے، جو نبی کے گھر میں بیٹھ کر نبی کی مخالفت کرے وہ قابل تعریف نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اسی میں فضیلت کا نقطہ نکلتا ہے عزیزان گرامی۔ جنت میں تو بہت سے لوگ جائیں گے، جہنم میں بھی بہت سے لاتعداد لاکھوں کھربوں جائیں گے۔ جہنم میں جو جائے گا اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ جنت میں جو جائے گا، ہم حدیث کی بات نہیں رہے، قرآن کی بات۔ ہاں، جنت میں جو جائے گا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے؟ اگر ہے
تو ان کو ان کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ جناب نوح جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی ہیں۔ جناب لوط جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کی دونوں بیویاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ دونوں بیویاں بسند قرآن جہنم میں جائیں گی۔ زوجہ نوح زوجہ لوط جہنم میں جائیں گی۔ تو یہ دو جوڑا ہے، دو جوڑا ہے، ایک جناب نوح اور ایک جناب لوط۔ تو دونوں شوہر جنت میں جائیں گے، دونوں بیگمات جہنم میں جائیں گی، یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد جناب عائشہ کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ اللہ نے ایک ایمان لانے والے کی مثال دی ہے کہ وہ زوجہ فرعون ہیں۔ تو فرعون تو جہنم میں جائے گا، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن آسیہ جنت میں جائیں گی، اس لیے کہ قرآن نے ان کی جنت میں جانے کی سند دی ہے۔ تو ایک جوڑا ایسا ہے کہ شوہر جنت میں جائے گا، بیگم جہنم میں جائے گی۔ دوسرا جوڑا ایسا ہے کہ شوہر جہنم میں جائے گا، بیگم جنت میں جائے گی۔ ایک جوڑا اور ہے جو دونوں جہنم میں جائیں گے، میاں بیوی۔ صلوات بھیجو محمد وآلہ۔ زوجہ بھی جہنم میں جائے گی اور شوہر بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ قرآنی الفاظ ہیں، تبت یدا ابی لہب، ہاتھ سر ہو جائیں ابو لہب کے، وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ تو یہاں قدرت نے کہا ابو لہب بھی جہنم میں جائے گا، اس کی بیگم حمالۃ الحطب ام جمیل بھی جہنم میں جائے گی۔ تو وہاں ایک ایک جنت اور جہنم والے ہیں، یہاں دونوں جہنم والے ہیں۔ ارے جب ایک جنت میں جا رہا ہے، ایک جہنم میں جا رہا ہے، اس کی مثال اللہ نے دی، پھر مثال دی دونوں میاں بیوی دونوں جہنم میں جائیں گے، تو ایسی بھی مثال قرآن میں ہونا چاہیے جہاں یہ پتہ چلے میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں گے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ تو اس کی مثال آئی ہے قرآن کریم میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ علی و فاطمہ، یہ جوڑا پورا جنت میں جائے گا۔ صلوات بھیجو محمد۔ اچھا، کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ وہ فضیلتیں مرسل اعظم کو بھی نہیں ملی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ، وہ فضیلت رسول اللہ کو بھی نہیں ملی ہے جو فضیلت فاطمہ کو ملی ہے۔ وہ فضیلت رسول اللہ کو بھی نہیں ملی۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ شجرہ رسول اللہ کا ہے۔ رسول اللہ کا شجرہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ ارے بھائی کیسے کلمہ گو ہیں کہ آپ کو رسول اللہ کا شجرہ ہی نہیں معلوم؟ پھر تجدید کلمہ کیجئے، پھر کلمہ پڑھیے معرفت کے ساتھ۔ بلا معرفت کا کلمہ چلتا نہیں۔ آپ کس کا کلمہ پڑھنا ہے؟ محمد کا۔ محمد کون تھے؟
وہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ محمد عبداللہ کے بیٹے تھے، عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، عبد المطلب کس کے بیٹے تھے؟ ہاشم کے بیٹے تھے۔ ہاشم کون تھے؟ وہ کس کے بیٹے تھے؟ تو حدیث جو ہے شجرہ نبوت کے سلسلے میں، صلوات بھیجو محمد والے، میں آپ کو دو حدیثیں نقل کرتا ہوں، ایک ابناء جمہور سے، ایک علماء شیعہ سے، ایک زیارت وارثہ سے یا زیارت عاشورہ سے یا زیارت اربعین سے۔ جمہور علماء کی حدیث یہ ہے کہ پروردگار عالم نے بنی نوع انسان میں سے آدم کو اختیار کیا، آدم کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھا تو نوح تک پہنچا، نوح کو اختیار کیا، نوح سے ابراہیم تک، میں مختصر کر رہا ہوں، فہرست بڑی لمبی ہے، 100-150 لوگوں کی فہرست ہے۔ ابراہیم کے بعد اسماعیل کے بعد کنعانہ کے بعد یعرب کے بعد قصی کے بعد ہاشم کے بعد عبد المطلب کے بعد عبداللہ، اور عبداللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی نور محمد ان زواج سے چلتا ہوا عبداللہ تک آیا۔ تو نور محمد کا پہلا مقام جبین آدم، وہاں آیا نور محمد، وہاں سے آیا جبین نوح، وہاں سے آیا خلیل سے آیا اسماعیل سے آیا یعقوب، قحطان، عبد المطلب وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پہنچا۔ تو نور محمد اسلاف سے منتقل ہوتا ہوا آیا، سب صلبوں میں رہا، جہاں جہاں نور محمد رہا وہاں کوئی کافر نہیں تھا۔ وہاں کوئی کافر نہیں تھا۔ وہ وجہ کا جادن والی بات نہ کہیے گا، یہاں گمراہی نہیں ہے۔ میں تجھے گمشدہ پایا تو لوگوں کو تیری طرف ہدایت کی کہ تیری بارگاہ میں جائیں۔ تو کیا ہوا؟ نور محمد اسلاف سے منتقل ہوتے ہوتے صلب عبداللہ تک آیا، اس کے بعد عالم وجود میں آیا۔ یہ ان کے یہاں کی دلیل ہے جو ہم بھی مانتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ساری بات نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں کی دلیل یہ ہے کہ زیارت وارثہ میں جو فقرہ پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ یا ابا عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ آبا کی صلب میں بحیثیت نور منتقل ہوتے ہوتے رحم مادر میں آئے۔ تو نور سید الشہداء اپنے نانا کے ساتھ اسلاف میں منتقل ہوتا رہا، توجہ ہے، لیکن نور فاطمہ اسلاف میں نہیں گیا، اسلاف میں نہیں گیا نور فاطمہ،
نور فاطمہ کو پروردگار عالم نے ڈائریکٹ حبیب کو دیا، اور معراج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، معراج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو نور فاطمہ ڈائریکٹ اللہ نے پیغمبر اسلام کو عطا فرمایا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ کسی سلم میں نہیں رہا، لگتا ہے کہ کسی سلم میں صلاحیت نہیں تھی کہ اس نور کے وزن کو اٹھا سکے، لہذا قدرت نے ڈائریکٹ عطا کیا۔ صلوات بجر محمد والے۔ ایک فضیلت یہ ہے، ایک فضیلت اور ہے جس میں فاطمہ منفرد ہیں، اور وہ یہ ہے پیغمبر کا بڑا مرتبہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ انبیاء کے مراتب اپنی جگہ پر ہیں، مگر ہر نبی کا رشتہ ہوا تو آدم معصوم ہے، حوا معصوم نہیں ہے، شوہر معصوم ہے، بیگم غیر معصومہ، جناب نوح معصوم ہے، بیگم غیر معصومہ، خلیل معصوم ہے، ہاجرہ غیر معصومہ، اسماعیل معصوم ہے، زوجہ غیر معصوم، موسیٰ و عیسیٰ انبیاء معصوم ہیں، ان کی زوجات غیر معصومہ ہے نا۔ ایک معصومہ ہم کو ملی، اسے سن لیجئے، تاریخ انبیاء میں ایک معصومہ ہم کو ملی، جناب مریم کی شکل میں ایک معصومہ ملی، مگر قدرت نے ان کا کوئی شوہر ہی نہیں بنایا کہ جہاں یہ کہا جائے کہ مریم بھی معصومہ، شوہر بھی معصوم۔ پیغمبر اسلام کا بڑا مرتبہ، زوجہ ملی خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں، بڑا مرتبہ، مگر ہے غیر معصومہ۔ معلوم ہوا قدرت نے یہ انتخاب کیا تھا کہ اگر دونوں معصوم ہو تو یہ سیدہ کے لیے خصوصیت ہوگی کہ علی بھی معصوم اور سیدہ بھی معصوم۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ یہ عصمت کے دو دریا ہیں، جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو حسن و حسین جیسے گوہر بے بہا عالم وجود میں آتا ہے۔ اور یہ دو دریا جب اکٹھا ہو کر نصارہ نجران میں جاتے ہیں تو فتح و کامرانی لے کر آتے ہیں۔ یہ دو دریا، میں نے اس سے قبل کی مجلس کسی کے 40ویں کی تھی، اس میں عرض کیا تھا کہ شمون ملعون نے جناب سیدہ کو اپنی بیٹی کی شادی میں دعوت دی تھی آنے کی۔ جناب سیدہ جب وہاں پہنچی ہیں تو تصور یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے عظیم الشان پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کے پاس پہننے کا کوئی ایسا لباس نہیں ہے کہ شادی کی تقریب میں جائے، آئے گی تو ہم لوگ اسلام کا مذہقہ اڑائیں گے۔ اور جب سیدہ نے رضا دے دی اور مشیت نے سجایا ہے سیدہ کو، اور سیدہ کی ڈولی جب چلی ہے پیغمبر اسلام کے گھر سے شمون کے گھر تک، اور جب سیدہ ڈولی سے اتری ہیں تو معلوم ہو رہا تھا کہ جنت کی کوئی دلہن آ گئی ہے۔
ایسا قدرت نے سجایا تھا۔ اس نور کی ہیبت کا اثر یہ ہوا کہ شمعون کی بیٹی جو دلہن بنی بیٹھی تھی وہ آغوش موت میں چلی گئی۔ آغوش موت میں چلی گئی تو یہودیت جو اسلام کے خلاف سازش کرتی تھی، اس کے تحت شعور میں یہ آیا کہ یہ شہزادی کمالات کی شہزادی ہے۔ میرا تحت شعور بتا رہا ہے کہ یہ چاہیں تو مردے کو زندہ کر سکتی ہیں، مردے کو زندہ کرنے کے لیے استدعا کیا۔ فاطمہ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر فاطمہ نے مصلحتاً 2 رکعت نماز پڑھا تاکہ مجھے بھی لوگ کہیں خدا نہ کہنے لگے، لہذا 2 رکعت نماز پڑھ لی میں نے، اللہ کی نماز پڑھ کے دعا کی، مردہ زندہ ہو گیا۔ اور زندہ ہوا تو یہ کہتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب روح نکلی تھی تو اسلام کے خلاف تھی، اب جب روح آئی تو کلمہ پڑھتے ہوئے آئی۔ تو شہزادی یہاں گئیں تو اسلام کا پرچم لہرایا اور 70 شمعونیوں کو مسلمان بنایا شہزادی نے۔ تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، شمعون کے گھر میں اسلام گیا تو شہزادی کے کردار سے گیا، تلوار سے نہیں گیا۔ اس کے بعد جب مباہلہ ہوا، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہہ دو وہ اپنے بچوں کو لائیں تم اپنے بچوں کو لے جاؤ، وہ اپنی عورتوں کو لے جائیں تم اپنی عورتوں کو لے جاؤ، وہ اپنے نفوس کو لے کر آئیں تم اپنے نفوس کو، اور وہاں میدان میں جا کر مباہلہ کرو اور دعا کرو کہ اللہ اپنا غضب نازل کرے ظالمین پر، علی القوم الظالمین۔ ہم اللہ کی لعنت بھیجے کاذبین پر، جھوٹوں پر، جھوٹوں پر۔ تو ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، میری یہ ریسرچ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، پیغمبر کو تو بیٹا تھا ہی نہیں۔ جب مباہلہ ہوا تو اس وقت پیغمبر کے بیٹے نہیں تھے، ابراہیم کا انتقال ہو چکا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد اپنے بیٹے کو لاؤ، اللہ نے ایک قانون کلی بنایا، تم جسے چاہے تو بیٹا بنا کے لے آؤ، تم جسے چاہتے ہو اپنا نفس بنا کر لے آؤ، تم اپنی امت سے جسے چاہو لے کر جاؤ، مگر بیگمات میں کوئی ایسی بیگم نہیں تھی کہ پیغمبر لے کے جاتے، اصحاب میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر ان میں سے لے کے جاتے، اولاد اصحاب میں کوئی ولد ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر انہیں لے کے جاتے، اس لیے کہ اللہ نے آخر میں ایک سند دی تھی کہ سچے جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے۔ تو اب جس کو بھی منتخب کرے وہ صادق چاہیے، صادق بجز پنجتن کے کوئی تھا ہی نہیں، لہذا پیغمبر انہی کو لے کر گئے۔ اور جب لے کر گئے تو اسقف اعظم نے کہا انی اری وجوہاً، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا، لہذا تم لوگ مباہلہ نہ کرو، اپنی شکست مان لو۔
کہا کل تک تو آپ مباہلہ کی بات کرتے تھے، ہم لوگ جمع ہو گئے تب کہتے مباہلہ نہ کرو۔ کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ دعا کریں گے تو نصرانیت ختم ہو جائے گی روئے زمین سے، لہذا اپنی شکست تسلیم کر لو۔ انی ارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ کون سا چہرہ دیکھ رہا ہے؟ اشرف اعظم رسول اللہ کو دیکھ چکا تھا، اس لیے کہ مناظرہ کر چکا تھا رسول اللہ کی خدمت میں۔ علی نے راستہ بھی بتایا تھا رسول اللہ تک جانے کا، تو علی کا بھی چہرہ پہچانا ہوا ہے اور رسول کا بھی چہرہ پہچانا ہوا ہے۔ آج کون سا چہرہ جو پہلی دفعہ اشرف اعظم دیکھ رہا ہے؟ انی ارا وجوہن، میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ اب جو چہرے ان کے علاوہ جو ہیں، فاطمہ تو قابل رویت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حجاب میں ہیں، وہ حجاب میں ہیں۔ اب جو دو چہرے چلے آ رہے ہیں حسن و حسین کے، تو کہنا چاہیے تھا کہ میں دو چہرے دیکھ رہا ہوں۔ انی ارا وجوہن، میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں، بہت سے چہرے۔ وہ بہت سے چہرے کہاں ہیں؟ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ رسول اللہ کی انگلی تھامے ہوئے امام حسن مجتبی ہیں، اور امام حسین کو رسول اللہ گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اتنا بلند کیے ہوئے ہیں کہ اشرف اعظم حسین کا چہرہ دیکھے تو حسین کا جب چہرہ دیکھتا ہے تو جبین حسین سے 9 امامت کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ صلوات بھیا محمد۔ اس لیے کہا انی ارا وجوہن۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بہت ٹائم لے لیا میں نے، میری طبیعت بھی نہیں، مگر آپ لوگ پڑھوا رہے ہیں۔ فاطمہ 3 دفعہ اپنے گھر سے نکلی ہیں احقاق الحق کے لیے۔ ایک شمون کے گھر گئی تو سب کو مسلمان بنا کر پلٹی۔ ایک میدان مباہلہ میں گئیں تو نصرانیت کو شکست دے کر واپس آئیں۔ اس کے بعد عزیزان گرامی جس میدان میں گئی ہیں، آپ تو تصور کیجئے، جس دربار میں شہزادی نے قدم رکھا رسول اللہ کی رحلت کے بعد، وہاں سے اس طریقے سے پلٹی ہیں کہ علی مرتضیٰ نے پوچھا یا بنت رسول اللہ، تمہارے اور قوم کے درمیان کیا گزری؟ کہا یا ابا الحسن، قرآن مجھے صدیقین میں رکھتا ہے، والقوم کذبونی، اور قوم نے میری بات کو جھٹلایا۔ تاریخ سیدہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور مجھ سے گواہ مانگا۔ تجزیہ آپ کیجئے، واقعات یوں ملتے ہیں۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد 2 انسان خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور ان دونوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ نے 100 دینار لیا تھا، دیا نہیں، چلے گئے۔ تم ان کی جگہ پر بیٹھے ہو، لہذا تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ میرے 100 دینار واپس کرو۔ انہوں نے حکم دیا کہ بیت المال سے
100 دینار، یہ 100 دینار میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، واپس کیا گیا۔ ایک صاحب اور آئے، انہوں نے بھی ایسی دعویٰ کیا، ان کو بھی مال دے کر واپس کیا گیا۔ مگر ان 2 دعوے داروں میں سے کسی سے مطالبہ نہیں کیا گیا آپ کے پاس ثبوت کیا کہ رسول اللہ نے دیا تھا، ان سے نہیں پوچھا گیا۔ جو جگر گوشے رسول ہے وہ جب آ کر دعویٰ کرتی ہے تو کہتے ہیں فاطمہ زہرا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اور فاطمہ زہرا نے دلیل میں ام ایمن کو پیش کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ خلیفہ کی زوجہ بھی آئی تھی حضرت علی کی طرف سے گواہ بن کر، یہ حضرت علی سے محبت کرتی ہیں اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ ام ایمن رسول اللہ کی کنیز تھیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ حضرت علی فاطمہ کے شوہر ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ حسنین فاطمہ کے فرزند ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ یہ کہہ کے رد کر دیا۔ اسی وقت شہزادی نے یہ فرمایا تھا لا تموتن الا وانتم مسلمون یا اصحاب بیعۃ الرضوان، موت پر مرنے کی قسم کھانے والوں، میں تم کو نصیحت کرتی ہوں کہ تم جس ڈگر پر چل رہے ہو وہ تم کو کفر کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، بیٹے کی شہادت ماں کے حق میں تسلیم نہیں، ماں کی شہادت بیٹے کے حق میں تسلیم نہیں۔ اگر اسی ڈگر پر چلو گے تو تم بتاؤ تمہاری اولاد کے حلالی ہونے میں کیا دلیل ہے؟ ایک ہی دلیل ہے کہ ماں کے کہنے سے ثابت ہوگا نا، یہی ہے نا۔ تو ماں کے کہنے پر ولادت ثابت ہوتی ہے تو اولاد کے کہنے پر ماں کا حق کیوں نہیں ثابت ہوتا؟ اس لیے تم غلط راستے پر چل چکے۔ یہ بات ہو گئی، گزر گیا۔ فاطمہ قبیلہ خاطر ہو کر واپس آئیں۔ باتیں تو بہت ہے لیکن ٹائم بہت گزر گیا ہے۔ تو جیسے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو شہر کے لوگ چوراہوں پر کھڑے ہو کر اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہیں، قہوہ خانوں میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، چائے خانوں پر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ واقعہ گزر گیا تو مدینے کے لوگ چوراہوں پر کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، چائے خانوں میں بیٹھ کر یہی مسئلہ چھڑا ہے، ہر ایک یہی کہہ رہا ہے چلو ہم مان لیں کہ اگر فاطمہ کا حق نہیں تھا تو کیا ہوتا، فاطمہ جو کہہ رہی تھی وہ دے دیتے، کیا بگڑ جاتا۔ یہ گفتگو اس نتیجے پر پہنچی کہ تخت لرزنے لگا، لوگ گھبرانے لگے۔ شیخین نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو سیدہ کو راضی کر لیں، راضی کر لیں۔ آئے امیر المومنین کی خدمت میں آئے، یا علی آپ اجازت دیجئے تو ہم شہزادی سے ملاقات کریں۔ کہا میں شہزادی سے پوچھ کر معلوم کر کے بتاؤں گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ علی نے شہزادی سے پوچھا کہ دونوں شیخ آئے تھے، یہ بات کر رہے تھے، تمہاری کیا رضا ہے؟ کہا میرے دل کی بات تو یہ ہے کہ میں ان سے کبھی ہاں میں آپ کی زوجہ ہوں، آپ جو حکم دیں گے وہ سر و آنکھوں پر۔ تو حضرت علی نے کہا مصلحت یہ ہے کہ آپ اجازت دے دیجیے۔ دل سے راضی نہیں تھی،
علی کے کہنے سے امامت، نور امامت سے مصلحت کو دیکھ لیا، لہذا سیدہ نے اجازت دی ہے، دونوں آئے۔ اب غور سے سنیے کہ یہ مصائب کے فقرے ہیں۔ دونوں آئے اور آنے کے بعد کہا السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ شہزادی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، جبکہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے۔ تو کیا سیدہ یہ مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت پریشان ہوئے، پھر ہمت کرنے کے بعد پھر دوسرے رخ سے مڑ کر کہا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ شہزادی نے یہ سلام بھی نہیں دیا۔ دونوں نے بڑی ہمت کر کے سوال کیا یا بنت رسول اللہ، آپ ہم سے اتنا ناراض ہیں کہ ہمارا سلام نہیں لے رہی ہیں؟ تو شہزادی گویا ہوئی، فرمایا ارشدکم اللہ، میں تم دونوں سے سوال کرتی ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میرے سوال کا جواب دینا۔ کہا فرمائیے۔ کہا کیا تم دونوں نے میرے بابا سے یہ نہیں سنا تھا کہ میرے باپ نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا آذانی، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے سنا ہے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اقرار کر لیں گے تو فاطمہ ہم کو معاف کر دیں گی۔ اقرار کیا کہ ہاں ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ بس یہ تصدیق جب ان سے کرا لی تو فاطمہ کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے، آسمان بلند کر کے فرماتی بار الہا تو گواہ رہنا کہ میں ان دونوں سے سخت ناراض ہوں اور میں ان سے کبھی گفتگو نہیں کروں گا۔ تو اپنی ناراضگی ظاہر کر دی، اب چھپانے کی کوئی وہ نہیں، اتنی تکلیف پہنچائی۔ ذرا آپ غور کیجیے، فاطمہ کو دربار میں بلایا گیا، دربار میں فاطمہ نے خطبہ دیا، فاطمہ کو جھٹلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ جب باپ کو یاد کر کے روتی ہیں تو منع کیا گیا، آپ روئیے نہیں، آپ کے رونے سے ہمارے کاروبار میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ابوالحسن شہزادی سے کہیے یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ امام نے جناب شہزادی کے رونے کے لیے گھر معین کیا جس کا نام تھا بیت الحزن۔ شہزادی وہاں حسنین کے ساتھ جایا کرتی تھیں اور دن بھر بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں۔ وہیں پر یہ مرثیہ پڑھا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا۔ اے بابا آپ کی بیٹی پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ روز روشن پر پڑھتے تو شب تار کے مانند ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ مرثیہ ہے، بڑا لمبا چوڑا مرثیہ جناب سیدہ کا۔ مجھے معلوم رہی کہ جب جناب فاطمہ رویا کرتی تھیں تو جناب زینب علیہ مقام اور ام کلثوم پر کیا گزرتی رہی ہوگی۔ انہوں نے ماں کی مصیبتیں دیکھی ہیں، حسنین نے ماں کی مصیبتیں دیکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر عزیزان گرامی،
علی مرتضیٰ نے برداشت کیا، بہت برداشت کیا۔ فاطمہ کا گزر جانا علی کے لیے ایک مصیبت کبیر تھی، بہت بڑی مصیبت تھی۔ فاطمہ علی کو تسلی دیا کرتی تھی، فاطمہ علی کی معین و مددگار ہوا کرتی تھی۔ اب علی کا معین و مددگار اس دنیا سے اٹھ گیا۔ لیکن جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، وہ علی جو ہر مقام پر صبر کرتا چلا آ رہا ہے، وہ علی جو اس منزل پر صبر کر رہا ہے کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس رہی ہیں، اور علی نے صبر کیا، وہ علی چیخیں مار کر جب فاطمہ کو غسل دے رہا ہے تو رو رہا ہے۔ اصحاب نے پوچھا، یا علی، فاطمہ کو اٹھ جانا ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی آپ کے لیے مصیبت ہے، مگر آپ تو بڑے بہادر ہیں، آپ نے ہر مصیبت کو برداشت کیا، یہاں کیا گزری تھی کہ آپ بے ساختہ چیخ مار کر رو پڑے؟ کہا سلمان نہ پوچھو، غسل دیتے دیتے جب میرا ہاتھ فاطمہ کی ٹوٹی پسلیوں پر پڑا تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ شہزادی نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں بتایا تھا کہ ابوالحسن میری پسلیاں ٹوٹ چکی، سانس لینے میں دقت ہوتی، اجرکم ربکم، خدا کو کسی غم میں نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اور جب جنازہ تیار ہوا تو حسنین کو بلایا اور کہا، بچوں، اسلام کا یہ طریقہ ہے، آخری دیدار ماں کا کر لو۔ بچے آئے، امام حسن آئے، امام حسین آئے۔ امام حسن نے اپنا رخسارہ ماں کے رخسارے پر کفن کے اوپر سے رکھا، آواز دی، یا اماں انا ابنک الحسن، میں آپ کا بیٹا حسن۔ حسین نے کفن کے اوپر سے اپنا رخسارہ ماں کے تلوے پر رکھا، آواز دی، یا اماں انا ابنک الحسین، السلام علیک یا اماں، اے مادر گرامی حسین کا سلام لیجیے۔ جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کے کہا، اے مادر گرامی۔ اللہ اکبر۔ یہ واحد مثال ہے کہ مرنے کے بعد جنازہ کسی سے بولتا نہیں ہے۔ ہم نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ماں کی ممتا تڑپ اٹھے اور بیٹے کو اپنے سینے سے لگا دے، مگر فاطمہ کی ممتا تڑپی اور حسین نے کہا، اے مادر گرامی، میں جب آپ کو پکارتا تھا تو آپ تڑپ جاتی تھی، آج آپ کو کیا ہوا تاریخ بتا دیے۔ بند کفن ٹوٹا، ہاتھ بلند ہوئے، آواز دی، یا بنیا الیہ الیہ، اے میرے لال حسین، آپ فاطمہ تجھے سینے سے لگا لے۔ حسین کو فاطمہ نے سینے سے لگایا، اور جب سینے سے لگایا ہو تو عجب نہیں کہ فاطمہ نے ایک راز کی بات کہی ہو، اے بیٹا حسین، میں نے تجھے اپنے سینے سے لگایا ہے، اگر تیری بیٹی کبھی آئے میدان میں تجھے سینے سے لگا دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الہی بحق الزہرہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسد المستودفیہ، اس مجلس سے ادائے فاطمیہ کو قبول فرما، حاضرین کے مقاصد شریعہ کو بلّہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اس پر آشوب دور میں جہاں بھی حضرت فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ہیں
ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے ہم سب کو ان کے فرزند عزیز زہرا کا، امام زمانہ کا ناصر و مددگار قرار دے، پالنے والے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تاجیل فرما، ماتم حسین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔